کیا فرمان مبارک کا مفہوم؟ حضور فرماتے وہ جو کامیاب طبقہ اس کی نشانی یہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ، جس پر میں اور بس وہ طبقہ کامیاب ہے۔ خلفائے راشدین کا 50 سالہ دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت، سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور 6 ماہ حضرت حسن کا دور خلافت، اور سیدنا امیر معاویہ کا دور خلافت۔ کبھی بھی حضور کی ولادت کا دن سرکاری سطح پہ منایا ہی نہیں گیا۔ یہ میرا چیلنج ہے، جاؤ جا کے جہاں مرضی دیکھ لو، جون سی مرضی کتابیں پڑھ لو، اور ان سے بڑا دھرتی پر حضور کا عاشق بھی کوئی نہیں ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی کہ سب سے بڑے حضور کے عاشق کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام۔ وہ میرے کملی والے پیغمبر کے عاشق ہیں۔ اس دھرتی کے اوپر جو کام انہوں نے کیے ہم نے تو وہ کرنے، کیونکہ ہم ان کے پیچھے ہیں۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہاں لکھا ہوتا ہے حضور کی آمد پر سوائے شیطان نے سب نے خوشیاں منائیں۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں کیا، غوث کتب ابدال کسی نے بھی نہیں کیا۔ جو کام آپ نے شروع کر رکھا ہے اور اوپر سے دوسروں کو تم برا بلا بھی کہتے ہو، اور کیسے اشعار تم لکھ رہے ہو۔ شیطان کو کیا ضرورت ہے خوشیاں منانے کی؟ اس کی تو ماں مر گئی جس دن میرے کملی والے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کی آمد کی خوشی حقیقت میں اسی مومن کو ہے جو کملی والے پیغمبر کی اتباع کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو دین میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ اس کی اتباع نہ کرے۔ حضور تو یہ فرما رکھے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اس قسم کے جذباتی جملے اور جذباتی باتیں چلتی ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ بیچارے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو سیدھی سی بات ہے، حضرات صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کی ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ بہت سے ہمارے بھولے بالے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار ہمیں ہمارے مولوی پتہ نہیں جان بوجھ کر نہیں بتاتے۔ بھائی میں نے تو سیدھی بات کی ہے، خلفائے راشدین کا دور، حضرات صحابہ کرام کا مبارک دور، وہاں پر کوئی نہ جلوس نکلا ہے، نہ کسی نے بھنگڑا ڈالا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے۔ یہ سارے کام بعد کی پیداوار ہیں۔ اور حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب ہوئی ہے؟ اور ایک قول ہے 9 ربیع الاول، ایک قول ہے 12 ربیع الاول، لیکن جو حضور کی وفات ہے وہ سب کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے۔ حضور کی وفات دنیا سے حضور نے جس دن پردہ فرمایا، کیا تاریخ تھی؟ اس دن تو خوشی منانا بنتا ہی نہیں ہے کسی شکل میں بھی ہے۔ اس دن تو شیطان خوشی مناتا ہے، تم کس منہ سے خوشی مناتے ہو؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 8، 9 اور 12 تینوں کا قول ہے، لیکن وفات کا 12 کی تاریخ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جس دن حضور مدینہ میں تشریف لائے سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن حضور نے پردہ فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے سارا مدینہ تاریک ہو گیا۔ فرمایا جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ کتنے صحابہ نے حضور کی وفات کی خبر سن کر جان دے دی، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ عثمان غنی بے ہوش ہو گئے۔ فاروق اعظم جیسا انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اگر کسی نے کہا حضور دنیا سے پردہ فرما گئے میں تلوار سے اس کی گردن اٹھا کے رکھ دوں گا۔ صحابہ کی تو یہ حالت ہے 12 ربیع الاول کو۔ ایک صحابی ہل چلا رہے ہیں، حضور کی وفات کی خبر پہنچتی ہے، دعا کرتے ہیں مولا آج سے نبی نہ کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے، میری زبان کو بد کر دے۔ جب میرا محبوب دنیا سے چلا گیا میں کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا، میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، اور اپنی آنکھوں سے میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ صحابہ کے یہ جذبات ہے 12 ربیع الاول کو، اور ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول مدینہ میں بھی آیا، صحابہ رو رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے پاس آیا، ہم گلیوں اور بازاروں میں ناچتے کودتے پھر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈھول ڈھمکا بجا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ حضور کا عشق ہے یا تم کر کیا رہے ہو؟ اگر اسی کا نام محبت تھا
تو حضور کو 27 جنگیں لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے کملی والے پیغمبر کو اپنے دندان مبارک شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ رخ انور جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے، احد کی سرزمین پر حضور کو اپنا چہرہ زخمی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جس میں اطہر جس کا ایک ایک بال باعث برکت ہے اس کو زخمی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ طائف کی منڈی کے اندر حضور کے جسم اطہر پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، حضور تبلیغ کے لیے گئے، اگر صرف ڈول ڈمکا اور ناچنا کودنا ہی دین تھا تو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، ہم نے آج تماشے کو دین سمجھ رکھا ہے، چونکہ اس میں بزنس انوال ہے، بزنس، مولوی کا بھی بزنس ہے، دکانداروں کا بھی بزنس ہے، ہزاروں کی لاکھوں کی دیہڑیاں لگتی ہیں، کیسے چھوڑ دیں ہم؟ اور جس میں بزنس آ جائے پھر وہ چیز چھوٹتی نہیں ہے، نہیں چھوٹتی، فائدہ بڑا ہے اس میں، ہماری اپنی طریقیں بھی بڑی لگتی ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، ادھر سے دعوت، ادھر سے ادھر سے فون، حضرت ٹائم، صبح دوپہر شام، سب کہیں گے جی ٹھیک ہے بس کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور حق تعالیٰ نے پوچھنا ہے، میں نے تو محبوب دیا تھا، اس کی اتباع کرو، اور تم نے اس کی آمد کو کیا تم نے رنگ دیے؟ یہ کام تو میں نے تمہیں کہے بھی نہیں تھے، یہ تو میرے محبوب نے تمہیں بتلائے بھی نہیں تھے جو تم نے شروع کر دیے۔ تو بہرحال میں اتنا ہی عرض کروں گا، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو ان خرافات سے بچائیں۔ کہیں مشل بردار جلوس نکل رہا ہے، کہیں خواتین ڈانس کر رہی ہیں، کہیں جناب جبہ پوش سرکاریں ڈانس کر رہی ہیں، کہیں ڈھول ڈمکے بجائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو خدا کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، کیا جواب دو گے وہاں جا کر؟